جب گورنمنٹ نے کسی پبلک پرپز کے لیے زمین ایکوائر کرنے کے لیے آفیشیل گیزٹ میں نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اور پبلک نوٹس سے لوگوں کو پتہ بھی چل گیا کہ گورنمنٹ نے یہ زمین ایکوائر کر لی ہے، کیونکہ اس نوٹیفیکیشن میں اس زمین کے متعلق ڈسکرپشن وغیرہ دی گئی ہوتی ہے کہ فلاں زمین گورنمنٹ نے ایکوائر کر لی ہے، فلاں زمین گورنمنٹ نے حاصل کر لی ہے۔ تو سیکشن 5 کے تحت نوٹیفیکیشن کے بعد اب اگر کوئی بھی شخص جس کا اس زمین کے ساتھ کوئی انٹرسٹ شامل ہے، اسے اس نوٹیفیکیشن کے تحت کی گئی ایکوزیشن پر کوئی آبجیکشن ہے، کچھ اعتراضات ہیں، تو اسے کس فورم پر ہم ریز کر سکتے ہیں، اسی کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ اچھا، یہ جو آبجیکشنز ہیں یہ انڈیویجولی بھی ہو سکتے ہیں اور کولیکٹیولی بھی ریز کیے جا سکتے ہیں۔ مثلا اس ایکوزیشن سے کوئی پبلک رائٹ انفرینج ہوگا، یا اسی طرح اس لینڈ پر اس لینڈ کے ریٹ کے ریلیٹڈ بھی ہو سکتا ہے، مطلب مارکیٹ ویلیو کے حساب سے کوئی آبجیکشنز ہو سکتی ہیں، اور اسی طرح اس زمین پر موجود کوئی بلڈنگ یا فصل یا کوئی جنگل وغیرہ جس کو نقصان پہنچے گا اس کے ریلیٹڈ بھی آبجیکشنز ہو سکتی ہیں۔ اور اسی طرح مثلا اس میں جو کوئی خسرہ نمبر انہوں نے اس نوٹیفیکیشن میں مینشن کیا ہے، اس میں کسی مالک کی زمین زیادہ بنتی تھی اور انہوں نے کم مینشن کی ہے، اور اسی طرح اگر کوئی مالک تھا اس زمین کا جس کو سکپ کر دیا گیا ہے وہاں پر، تو اسے وہ بھی اپنا آبجیکشن جو ہے وہ ریز کر سکتا ہے۔ درختوں کی مالیت کم لگائی گئی ہے، اسی طرح کہ اگر وہ زمین ایکوائر کرنا چاہتے ہیں جہاں پر پہلے سے ہی قبرستان موجود ہے، یا ٹیننسی یا مورگیج وغیرہ کا کوئی ایشو ہے، تو جو بھی اعتراضات ہیں انہیں آپ اس سیکشن 5A کے تحت نوٹیفیکیشن شائع ہونے کے 30 دن کے اندر آپ ریز کر سکتے ہو۔ اگر آپ کہتے ہو کہ آپ پہلے انہیں کلیئر کر دو ہمارے آبجیکشنز جو ہیں، اس کے بعد آپ آگے پروسیڈ کرو، تو اب سیکشن 2A میں وہی بات کہی گئی ہے کہ آپ جو بھی آبجیکشنز ہیں وہ ریز ہوں گی کلیکٹر کے پاس ان ریٹن فارم، یعنی ریٹن فارم میں کلیکٹر کے پاس کلیکشنز ریز ہوں گی، اور کلیکٹر ان لوگوں کو ایک موقع دے گا کہ وہ آئیں اور اپنے اعتراضات اپنے اٹارنی یا پلیڈر وغیرہ کے ذریعے یا خود کلیکٹر کے سامنے رکھیں۔ اب اس کے بعد انکوائری وہ کلیکٹر کرے گا ان آبجیکشنز پر جو انہوں نے ریز کیے ہیں، وہ خود بھی انکوائری کر سکتا ہے اور وہ اپنے بیہاف پر کسی کو اتھرائز بھی کر سکتا ہے کہ وہ انکوائری کلیکٹر کے بیہاف پر کرے، اور ان کے اعتراضات کے حوالے سے انکوائری کر کے اسے رپورٹ سینڈ کرے۔ اب وہ رپورٹ تیار ہونے کے بعد اگر اس کلیکٹر کی اپنی کوئی ریکمنڈیشنز ہیں تو وہ اس رپورٹ میں وہ بھی لکھ لے گا، اور جو پارٹیز نے آبجیکشنز ریز کی ہیں وہ بھی اس رپورٹ میں لکھی جائیں گی۔ تو وہ رپورٹ اب فردر آگے کمشنر کو بھیجے گا اس کے ڈیسیژن کے لیے، اور کمشنر کے پاس اختیار ہے کہ وہ رپورٹ منظور بھی کر سکتا ہے، مطلب جیسے رپورٹ آئی ہے اسی پر ہی ڈیسیژن لگا دے اپنا، اور وہ چاہے تو وہ منظور نہ بھی کرے، مطلب اس کے پاس فیصلے کا اختیار ہے اور وہ حتمی فیصلہ ہوگا۔ تو سب سیکشن 3 میں کہا گیا ہے کہ جہاں پر کوئی زمین ایسی چاہیے کہ کسی کمپنی کے لیے زمین ریکوائرڈ ہے، تو کلیکٹر ان آبجیکشنز پر انکوائریز کرنے کے بعد کمشنر کو ایریا کے حوالے سے ریکمنڈیشنز بھی دے گا کہ فلاں جگہ پر یہ زمین ریکوائرڈ جو آپ کو ہے وہ ایکوائر فلاں والے علاقے میں فلاں جگہ پر آپ ایکوائر کر لیں اس پرپز کے لیے، اور اس پرپز کے لیے وہ آپ کو سوٹیبل رہے گی۔ اچھا، جو کمشنر ہے وہ اپنی طرف سے لوگوں کو سجیشنز بھی دے سکتا ہے کہ آپ اپنے مسائل اس طرح حل کر لو، اور اس طرح آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور ہمارا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، ادروائز اس کا ڈیسیژن تو فل اینڈ فائنل ہوگا۔ تو سب سیکشن 4 میں کہا گیا ہے کہ جو شخص اپنا کلیم کمپنسیشن کی صورت میں کرنے کا اہل ہے اگر زمین ایکوائر کی جاتی ہے اس ایکٹ کے تحت، تو ایسے شخص کو اس زمین میں اس کا انٹرسٹ شمار کیا جائے گا، کیونکہ جو آبجیکشنز ہوتی ہیں، جو آبجیکشن ریز کر سکتا ہے یہ وہی شخص ہی ریز کر سکتا ہے جس کا اس زمین میں کوئی انٹرسٹ ہوگا۔